یاد رکھیں گے جو بول رہے ہیں، عمران خان کے بال کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا. میں آپ کو یہ بتا دوں، ذرا پاکستانیوں سے باہر نکل کے پوچھ لیں، ان میں سے کوئی نہیں بچے گا. آپ کون ہوتے ہیں عمران خان کو ہاتھ لگانے والے؟ وہ عمران خان کے پیچھے نہیں آئے. وہ جو 90% لوگ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے، یہ ان سے خوف زدہ ہیں. یہ عوام کے سامنے عمران خان کھڑا ہے، عمران خان کے پیچھے نہیں ہے. یہ عوام سے ڈر رہے ہیں. انہوں نے کہا عمران خان کو اگر یہ جو اس قسم کی باتیں کہ فاتحہ پڑھ لیں، ان کو شرم نہیں آتی ہے؟ میری بات کیا ہوگا؟ اسی طرح پولیس جو سائڈ واک کے اوپر ہم اس دن بیٹھے ہوئے تھے، ہم فٹ پاتھ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو بدمزگی ہم نے کی تھی یا پولیس جان کے بدمزگی کرے گی؟ جو وہاں پولیس والے کھڑے تھے وہ کہتے تھے کہ پولیس والے ہمیں کہہ رہے تھے، مجھے کہتے تھے آپ کیوں نہیں کچھ کرتے عمران خان کو چھڑوانے کے لیے؟ میں نے کہا بیٹا اگر یہاں پہ کوئی بدمزگی ہوگی تو آمنے سامنے آپ دونوں طرف ہمارے بچے ہو. وہ کہہ رہے تھے ہم نہیں کرنا چاہتے. نہ پولیس تیار ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، نہ پولیس کرنا چاہتی ہے. آپ کئی لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں اور آپ کو بھی پتہ ہے، نہ پولیس چاہتی ہے کہ ان کا دل بھی عمران خان کے ساتھ ہے، نہ فوج کے جو ہمارے سپاہی ہیں وہ چاہتے ہیں، نہ بیوروکریسی میں لوگ چاہتے ہیں، نہ سیکیورٹی اداروں میں چاہتے ہیں. اس وقت پورا پاکستان آپ کو ہمیں جو باتیں کہتے ہیں لوگ، میں آپ کو صرف وہ بتا سکتی ہوں، اس وقت لوگوں کا دل نہیں ہے کہ یہاں پہ انتشار ہو. نہ پولیس والوں کا دل ہے، نہ کسی طرف کسی کا. لیکن جو دوسری طرف ہے، جو غصہ جو جو جوان بچوں کا جو غصہ نظر آ رہا ہے، میں نے کسی کو کہا تھا مجھے ڈر لگ رہا ہے ان کا غصہ دیکھ کے، کیونکہ یہ جو غصہ ہے، دیکھیں پولیٹیکل پروسیس اور انصاف کا نظام اگر چلتا رہے گا، اس کی ڈائریکشن پولیٹکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سینٹیمنٹس کو اور ایموشنز کو ڈائریکشن دیتے ہو. جب پولیٹیکل پارٹیز ڈائریکشن دیتی ہیں تو وہ جو سینٹیمنٹس اور ایموشن ہیں ان کو مینیج کرتی ہے. اگر ان مینیجبل ہو جائے تو یہ جو غصہ ہوتا ہے یہ پولیٹکس کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اور یہ بڑا خطرناک چیز ہے، اور یہ پاکستان کو اس طرف نہیں دھکیلنا چاہیے. آج تک عمران خان نے بھی اس کو ڈائریکٹڈ رکھا ہے، ایموشنز کو. یہ لیڈرشپ ہوتی ہے. اس وقت یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے، نہ ان کی سیاست ہے. 14 سیٹوں کے اوپر ایک پارٹی جا کے پورا ملک سنبھال کے بیٹھ جائے. جب ڈاکو اور چور اوپر آپ بیٹھا دیں گے، وہ ان کا کیا ہے، وہ پہلا جہاز سمجھ کے وہ تو تیار بیٹھے ہوں گے باہر جانے کے لیے. تو اس لیے ہم نے یہاں رہنا ہے، پاکستانیوں نے یہاں رہنا ہے. ہمیں سوچ کے چلنا پڑے گا کہ نا انتشار یہ کروانا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں. یہ جو لوگ ہیں آپ کو پتہ ہے ان کی تو طبیعت ہی یہی ہے، یہ تو ان کا سسٹم ہوتا ہے. اس قسم کی بات وہ کرے کہ آپ فاتحہ پڑھ لیں. کس نے کہا ہے یہ بات؟ حنیف عباسی نے. ان کو شرم نہیں آتی ہے؟ یہ اس قسم کی بات کر رہے ہیں. علیمہ یہ چاہتے ہیں ڈوگر صاحب نے کیا فائنلی آپ کو کہا ہے؟ میری بات سنیں. ڈوگر صاحب آج کل یہ پاکستان کے انصاف کے نظام کی بات کر لیں. یہ پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں کہ بہت یہ ایک ہائی کورٹ کے اندر ہم آئے ہیں اور ہمیں اس کے وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو رسپیکٹ دینی چاہیے. یہ کورٹس جو ہوتے ہیں یہ عوام کے لیے ہوتے ہیں. یہ جو عوام آتی ہے، یہ کسی کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا. اس وقت عدالتوں کے دروازے بند ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنی دیر آج چیف جسٹس کا کوٹ لگا ہے؟ 15 منٹ. 20 منٹ کے بعد چیف جسٹس صاحب چلے گئے. اس کے بعد وہ کہہ رہے جی ہم مل نہیں سکتے چیف منسٹر کے پی کو، ہمیں ایمرجنسی سچویشن ہے کہ ان کے جو احکامات ہیں 3 رکنی بینچ کے توہین عدالت ہوئی ہوئی ہے، انہی کے آرڈرز ہم لے کے جا رہے ہیں، اور وہاں سے پولیس والے ان کو مانتے نہیں ہیں. یہ انہوں نے ابھی تک کنٹیمپٹ آف کورٹ کیوں نہیں لگایا؟ یہ چیف جسٹس صاحب بلکہ ان کی اس کرسی کی یہ توہین ہے، چیف جسٹس کی تو نہیں ہے. اب اگر چیف جسٹس ملنا نہیں چاہتے، نہ ہی ہمیں کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم نے تو یہ ریکویسٹ کی کہ اگر چیمبر میں چلے گئے، ہمیں کیا پتا کہ جی 15 منٹ کے بعد کو عدالت ہی آج کل صرف 15 منٹ لگتی ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم ہائی کورٹ کے اندر جا کے کورٹ میں بیٹھ جاتے ہیں، ادھر آ کے چیف جسٹس صاحب ہمارے ساتھ بات کر لیں. انہوں نے کہا نہیں، آج ٹائم ختم ہو گیا. مطلب یہ عدالت ہے، کہاں جائیں ہم؟ سپریم کورٹ جائیں گے؟ ہمارے لائر سلمان صفدر صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ سے چیمبر میں ملاقات، انہوں نے چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ہمیں نہیں ملاقات کی تھی، لیکن انہوں نے سلمان صفدر کو چیمبر میں بلایا تھا اور اٹارنی جنرل کو بھی بلایا تھا. انہوں نے کورٹ میں نہیں سنا کیس. انہوں نے کہا آپس میں طے کر لو کہ ملاقاتیں ہونی چاہیے، آپس میں طے کر لو. تو کہاں گیا اٹارنی جنرل؟ نہ وہ ملوا رہا ہے،
نہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کر رہے ہیں. تو مجھے بتا دیں, آپ بھی بتا دیں, ساروں کو پتہ ہے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ لوگ ایک دن کیا سڑکوں پہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کوئی توڑ پھوڑ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. توڑ پھوڑ نہیں ہوئے گی, لیکن ہم کسی نہ کسی وقت آئیے عمران خان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, کیونکہ ان کو پتہ ہے جو یہ بات کر رہے ہیں نا فات, ان کو ابھی میں بتا رہی ہوں, صرف میں نہیں کہہ رہی. ذرا پاکستان کا موڈ دیکھ لیں, پاکستانیوں کا موڈ دیکھ لیں. چوری شدہ مینڈیٹ سے جو اسمبلیوں میں بیٹھ رہے ہیں ان کو سن لینا چاہیے. کہ کچھ خبریں میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ آئی کہ عمران خان کی جو صحت ہے اس کے بارے میں تشویش ہے, لیکن آپ کے سابق وزیر اعلیٰ جو علی امین کا نام, انہوں نے پیغام جاری کیا کہ وہ بالکل تندرست ہیں. تو یہ پیغام رسانی آپ کو نہیں ہو رہی, ان کو ہو رہی ہے یا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں جی, ان کا بیان تو خیر میں نے نہیں سنا, کیونکہ ہمیں کل سے جو ہیں وہ وہاں پر پرامن دھرنے پر تھا. لیکن جو میرے خیال میں خان صاحب سے کوئی بھی نہیں ملا, ہمارے لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب سے ایک بندہ بھی نہیں ملا. جو بھی ملے گا پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے یا جو ہیں ان کی فیملی کی طرف سے, اور وہ باہر ہمیں بتائے گا تو پھر ہماری تشویش ختم ہوگی. اس کے بعد گنڈا صاحب کی ملاقات کروا دی جائے تو آپ کو کوئی اعتراض ہوگا؟ ہمارا کسی پر کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ پہلے بہنوں کی ملاقات ہو. رات کو بھی آپ کو یقین دہانی کرائی گئی تھی, بتایا جا رہا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ایک شخص نے یقین دہانی کرائی. کچھ ایسا ہوا ہے قرآن پہ ہاتھ رکھا ہے کسی نے؟ کوئی قرآن پر ہاتھ نہیں رکھا, لیکن یقین دہانی کروائی ہے, لیکن ہم نے یقین نہیں کیا اس پر. ابھی آفیدی صاحب یہ بتائیں کہ یہ بظاہر تو یہ صوبے اور وفاق کے درمیان ایک بڑا تنازع ہے کہ پوری صوبائی اسمبلی ہے, چیف منسٹر ہے ایک طرف, دوسری طرف وفاقی حکومت جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے بھی لے جایا جا سکتا ہے, جو کہ اب آئینی عدالت بھی بن چکی ہے, اور آئین میں لکھا ہے کہ اگر صوبے اور وفاق میں کوئی تنازع ہو تو اس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ پھر اب آئینی عدالت کرے گی؟ عدالت جو ابھی بنی ہے, یہ 27ویں یعنی ترمیم کس سے پہلے بھی یہی تھا 184(3) کے تحت. اچھا, تو یہ تنازع صوبوں کے بیچ میں ہے یا سیاسی ہے؟ دیکھیں جی, صوبوں کے بیچ میں تو اس لیے نہیں ہے کہ صوبوں کی عوام جو ہیں وہ ان کا جس طرح کہ ہمارا خیبر پختونخوا کا گندم روکا گیا اور صوبے کی عوام کو تکلیف میں ڈالا گیا, وہ صوبائی حکومت کی طرف سے, پنجاب عوام کی طرف سے نہیں. کیونکہ پنجاب عوام ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو ہیں ہمارے ساتھ منہ کا نوالا بھی ادا کریں گے, لیکن یہ لوگ جو ہیں اپنی سیاسی انا میں, سیاسی بغض میں اور پولیٹیکل ڈفرینسز میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ انہوں نے دشمنی شروع کر دی. اور یہ جو ہیں دیکھیں, میں بات کرتا ہوں کہ یہ سب لکھا جا رہا ہے اور یہ جو ہے یاد بھی رکھا جائے گا, ایسا نہیں ہے کہ یہ بھول جائے گا. تو ان کو جو ہے بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے ہیں. ہائی کورٹ